پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ مل کر سندھ کا ثقافتی دن منایا اور اس کے ساتھ جو جلسہ اور جو جنون عمر کوٹ کے لوگوں کا دیکھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی میں گفتگو سن رہا تھا، ہماری دوست جو فرما رہے تھے، تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی، میں آپ کو بھی سناتا ہوں، پھر سے سناتا ہوں کہ ایک فلسفی کے پاس ایک بادشاہ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا گر سکھاؤ کہ میں زیادہ دیر تک حکومت کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو، ان کی خدمت کرو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ محبت کیا، وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ سناؤ۔ تو فلسفی کہتا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں خوف بٹھاؤ، ان کو ڈراؤ۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ خوف کی زنجیریں بھی ٹوٹ چکی ہے، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو فلسفی کہتا ہے کہ خود بھاگو ورنہ لوگ جوتے مار کے بگائیں گے۔ تو یہ میں سندھ میں زرداری اور زرداری لیگ کا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو جب میں مختصر بات کروں گا پھر میرے دوستو جب میں یہاں پہ آیا، ہم اسلام آباد میں سنتے ہیں یہ ایک زرداری کا بیٹا پرچی چیئرمین، یہ پرچی لہرا کے وہاں پہ بڑی تقریریں جاڑتا ہے، جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اب سندھ آیا تو مجھے علم ہوا، اور میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پوری پاکستانی میڈیا کو کہتا ہوں کہ جو ہاتھ میں مائک لے کے مختلف جگہوں پہ رپورٹرز بیچتے ہیں، ذرا ان کو سندھ کا رخ کر لیجئے، دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے، ہمارا علی مدری شیخ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن بجٹ میں ان کو تقریر کرنی نہیں دی جاتی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، احتساب کرتی ہے، اس میں کوئی بھی، بلکہ کسی بھی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں، وہاں پہ ہم سے کمیٹیز بھی مانگتے ہیں، وہاں پہ ہمیں تقریروں کے ٹائم بھی مانگتے ہیں، پھر احتجاج بھی کرتے ہیں، پھر پرچیاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ حالت ہے۔ اور پبلک اکاؤنٹس اور سندھ کی اگر حالت آپ نے دیکھنی ہے تو اندازہ اس بات سے لگائے کہ احتساب کی کمیٹی میں شیرجل میمن اور فریال تارپور بیٹھے ہیں، یہ احتساب کریں گے۔ خدا کا خوف کرے۔ میرے دوستو میں 4-5 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ سے میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ پہلا سوال کہ عمران خان نے مفت اور بہترین علاج کے لیے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں، آپ بھی میری طرح عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بڑی بیماری آئی تو کسی کے گھر کے دروازے پہ دستک دیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کوئی گھر کا سامان بیچیں گے، اپنی بوڑھی ماں کا علاج کیسے کریں گے، اپنے بچوں کا علاج کیسے کریں گے؟ تو عمران خان نے خیبر پختونخوا میں جب حکومت ملی، صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا۔ مطلب یہ کہ ملک کے صرف سرکاری نہیں بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو مفت اور بہترین علاج ملتی ہے۔ اس پروگرام کو ہم آزاد کشمیر تک لے کے گئے، گلگت بلتستان تک لے کے گئے، اگلے مہینے سے پنجاب میں شروع ہو رہا ہے، لیکن ایک صوبے نے انکار کیا، ایک حکومت نے انکار کیا کہ ہم نے یہ صحت انصاف کارڈ نہیں دینا۔ وہ کون سا صوبہ تھا؟ زرداری لیگ کا اور زرداری کا فرنٹ مین مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کو جو صحت کے لیے پیسے ملتے ہیں 650 ارب روپیہ آپ کو صحت کے لیے ملا؟ آپ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر کیا، یہ پیسہ ان لوگوں کا ہے، یہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں تو مفت علاج کے لیے ہم گئے، لیکن آپ سندھ میں یہ لاگو نہیں کرنا چاہتے، کارڈ نہیں دینا چاہتے؟ دوسرا، مہنگائی کا پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوا، لیکن جب میں سندھ آیا تو یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ گندم کی پیداوار میں سندھ سرپلس ہے، مطلب زیادہ پیدا کرتا ہے،
لیکن اس کے باوجود 340 روپے یہاں پہ گندم بھی مہنگا. تو یہاں پہ خبریں کیا آتی ہے؟ گندم ریلیز نہیں کرنی، گوداموں میں گندم چوہے کھا گئے، بلکہ 2 چوہے کی زیادہ بات ہوتی ہے، 2 چوہے ہیں وہ گندم کھا گئے. گوداموں سے گندم غائب ہو جاتا ہے. اور ابھی تو میں نے یہ سنا کہ 340 روپیہ یہاں سے یہاں پر پنجاب اور خیبر پختونخوا سے گندم مہنگا ملتا ہے. چینی بھی سرپلس ہے یہاں پہ. بڑی بڑی شوگر مل ہے، آپ کو پتہ ہے زرداری کی بھی شوگر مل ہے. اس لیے بلاول کہتا ہے کہ چینی اگتا ہے. آپ کے ابو زرداری کی مل میں اگتا ہے، باقی لوگوں سے پوچھے. 50 روپے یہاں پہ چینی بھی مہنگا. کیوں ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ تو صحت انصاف کارڈ نہیں دیا جاتا، گندم مہنگا، چینی مہنگی. لیکن عمران خان نے کہا کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے ایک پروگرام لے کے آتا ہوں، جس کا پرسوں آغاز ہو رہا ہے. وہ پروگرام یہ تھا کہ کسی کریانے کی دکان پر آپ جائیں گے تو وہاں پہ حکومت کی طرف سے 30% سبسڈی دی جائے گی. مطلب یہ کہ آپ 1000 روپے کا اگر آپ کو گندم ملتا ہے، جو کہ آپ 1430 میں ملتا ہے، تو آپ کو 700 کا ملے گا. 300 حکومت پاکستان اس میں دے گی، حکومت دے گی. ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا. لیکن سنیے، تالیاں بجانے سے پہلے یہ بھی سنیے، خیبر پختونخوا کی حکومت مان گئی، پنجاب کی حکومت مان گئی، بلوچستان کی حکومت مان گئی، گلگت بلتستان آزاد کشمیر مان گئے. ایک حکومت پھر نہیں مانی. کون نہیں مانا؟ یہی زرداری لیگ اور ان کا ٹولہ. وہ کہہ رہے کہ اس پروگرام کا بھی حصہ نہیں بنیں گے. عمران خان نے کہا کہ آپ بنو نہ بنو، وفاقی حکومت اپنی طرف سے اپنا حصہ ضرور ان لوگوں کو دے گی. پھر تیسرا سوال میرا کہ کرونا کے دنوں میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ